من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو کسی عاشق نے کیا خوب کہا کہ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بطحا کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سامعین محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے مومن کی شان بیان کی ہے۔ مومن تو اصل میں وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہ پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ سامعین محترم، آج یہ وہ دور ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں۔ اندازہ کریں، اس دور میں کبھی فرانس کے لوگ جو ہیں وہ بے ادبی گستاخی کی جرات کر لیتے ہیں، کبھی انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ جرات کر لیتے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تھوڑی سی ایک دنیاوی سیٹ مل جائے اس کو تو وہ سید الانبیاء خاتم المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جو ہے وہ بے ادبی گستاخی کی فوراً جسارت کر لیتا ہے۔ سامعین محترم، بتایا گیا ہے کہ مومنین کی شان کیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر شک میں نہیں پڑتے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب فرانس یا انڈیا میں لوگ بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، چلے وہ تو بے ادب ہے نا، گستاخ ہے، صحیح ہے، وہ تو اسلام دشمنی میں ایسے کر رہے ہیں، وہ تو کلمہ نہیں پڑھتے نا۔ سامعین محترم، تو جو ہمارے یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے تو حضور کا ہے، لیکن کوئی بے ادبی گستاخی کرے اور اگر کوئی مومن اس کو برا کہہ دے تو آگے سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہیں جی نہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور نہیں جی نہیں، ویسے ہمارے ملک میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خرابیاں آ جائیں گی، بڑی معاشی بدحالی آ جائے گی۔ سامعین محترم، آپ نے، ہماری حکومت نے، لوگوں نے فرانس کی بڑی طرفداری کی، سب کچھ کیا، جناب نہیں بات نہیں کرنی، جواب نہیں دینا، اور پھر کیا رزلٹ نکلا؟ معاشی بدحالی کا شکار تو آپ پھر بھی ہو گئے، معاشی بدحالی کا شکار آپ پھر بھی ہو گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا یہ بات بیان کی کہ جب انبیاء کرام کی بے ادبی اور گستاخیاں ہوئی ہیں نا، تب اس قوم کے اوپر پھر عذاب نازل ہوا۔ اس قوم کے اوپر کبھی پانی کا، کبھی کھانے کا قحط، کبھی فصلوں کے حوالے سے، کبھی جانوروں کے حوالے سے،
کسی نہ کسی انداز میں پھر اللہ پاک نے اس کو سزا دی۔ سامعین محترم، بے ادبی گستاخی ایک ٹولہ کرتا تھا، ایک جماعت کرتی تھی، لیکن سزا سب کو ملتی تھی۔ کیوں ملتی تھی؟ ذرا غور سے سنیے۔ اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو ایسے کافروں کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ جو ظاہری طور پہ بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے۔ ذرا آپ نے دیکھنا ہے، جو ہمیں گستاخان رسول کو برا کہنے سے روکتے ہیں وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کافر، وہ جو نہ تو اللہ کو مانتے ہیں، نہ رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور نہ اسلام سے کوئی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں۔ کفر، انکار کرنا۔ مرتد، وہ جو ایمان لانے کے بعد اس سے پھر جائے۔ مرتد، جو اس نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد کہے اور جی میں نہیں مانتا ہے تے حج لکانے امی بس فضول خرچی ہے، یہ توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور نہیں جی یہ نماز جو ہے یہ تو عربوں کا کلچر تھا۔ حالانکہ کئی بار اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نماز ادا کرنے کا، بے شمار احادیث ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، لیکن اسے باوجود بھی جو بھی اسلامی دینی شاعر اللہ جسے کہتے ہیں نا، اللہ کی نشانیاں یا اللہ کے حکم جو ہیں، ان کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عربوں کی روایت ہے، یہ فلانے کی ہے، فلانے کے دین میں ایسا نہیں ہے، تو وہ خود نہیں کرنا چاہتے اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں مرتد۔ پھر تیسری قسم ہے زندیق کی۔ زندیق وہ جو کفر کرے اور وہ اپنے کفر کو اسلام کہے، جو کفر بھی کرے اور اپنے کفر کو اسلام کا نام دے۔ سامعین محترم، جو قادیانی ہے، ایک تو انہوں نے کفر کیا کہ جھوٹے نبی کو نبی مان لیا، جبکہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور قرآن پاک میں 100 آیات میں بتایا گیا، 200 احادیث میں بتایا گیا، تمام امت کے اکابرین ائمہ کرام صلحاء علماء اس بات پر متفق ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں دلائل سے، اندازہ کر لیں، لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے جناب ہم بھی مسلمانوں کی ایک شاخ ہے، مسلک ہے ایک، لیکن در پردہ وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ بکری کا گوشت لے جائیں اور اگلا آپ کو پیکٹ بند کر کے گوشت دے دے کہ یہ بکری کا ہے، جب آپ گھر آ کے دیکھیں تو وہ کتے کا نکلا ہے، سور کا نکلا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے شراب کی بوتل میں اوپر لیبل لگا دیا جائے اب زمزم کا اندر شراب بیچ رہے ہو، تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں کہ اوپر سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی جناب آخری نبی کو مانتے ہیں، آخری نبی، لیکن ان کا یہ کہنے کا مطلب قادیانی لعنتی ہے، مدینے کے تاجدار نہیں، یہ ان کا مطلب مدینے والے کو وہ نبی نہیں مانتے۔ اندازہ کر لیں، تو ذرا غور کریں اپنے ارد گرد کہ مرتد کون ہے اور زندیق کون ہے۔ زندیق کا تو سمجھ آ گیا نا، سیدھا سیدھا قادیانی ہے۔ تو مرتد یہ بھی بڑی ایک قسم ہے بے ادبوں کی، گستاخوں کی، جو ہمارے یہاں پر موجود ہے اور جو روکتے ہیں۔ اپنی بات آ جائے تو عدالت والے کہہ دیتے ہیں وہ نہیں جی نہیں، 100 موٹو نوٹس لینا ہے، عدالت کو برا کہا تمہاری ایسی کی تیسی۔ غازی علم دین شہید نے بڑا ہی تاریخی جملہ فرمایا تھا، جج صاحب آپ کو توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، میں اپنے آقا کا غلام ہوں، مجھے اپنے آقا کی توہین رسالت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو نہیں کر سکتے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نا جی؟ ایسے دو ٹوک جو ہوتے ہیں نا جواب، وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے وہ خاص ولی ہوتے ہیں، ان کو ڈر و خوف نہیں ہوتا، جو اپنی جانوں کا سودا بازار مصطفیٰ میں کر چکے ہوتے ہیں۔ جانوں کا سودا، بس انہیں جانا، مل کے پڑھیے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ کہ اندازہ کرے خاتون آتی ہے، باپ بھی شہید ہو گیا، بیٹا بھی ہو گیا، یہی رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے پاس، خواتین کے پاس باپ بیٹا بھائی شہید ہو گئے، 4 لوگ خاندان کے شہید ہو گئے، پھر بھی پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟
یقین نہ آ رہا. صحابہ کہہ رہے ہیں نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، آپ کو کوئی نہیں نقصان پہنچا. تو نے کہا نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی در جانا کو، رخ جانا کو، جب میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گی والضحیٰ کے مکھڑے کو، تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا. جب حضور کو دیکھ لیا تو پھر سارے غم بھول گئے. باپ شہید ہونے کا غم بھی بھول گیا، بیٹے کے شہید ہونے کا غم بھی بھول گیا. حضور کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا، دیکھیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھے زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. فرمایا میں تو اپنے آقا کی ایک مسکراہٹ پر ہزاروں یوسف کی قربان کر سکتا ہوں. میں اپنے آقا کی ایک مسکراہٹ پر کروڑوں ہزاروں کروڑوں یوسف جو ہے ان کے حسن جو ہے وہ قربان کر سکتا ہوں. یوسف علیہ السلام کو حسن بھی میرے آقا کے صدقے سے عطا ہوا. تمام انبیاء کو نبوت بھی میرے آقا کے صدقے سے عطا ہوئی. اندازہ کر لیں. تو سامعین محترم، مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ مومن وہ ہے. مومن یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ گستاخی رسول ہو تو وہ چھپ کے بیٹھ جائے اور وہ کہے، اس سے پوچھا جائے جی وہ نہیں جی نہیں، یہ تو بس صوفیاء کا یہ علماء جو ہے نا مولوی لگے ہوئے ہیں. نہیں، فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام لازمی کرتا ہے اگر وہ مومن ہے. امر بالمعروف کیا ہے کہ ہر اس کام کا حکم دینا جو اللہ نے فرمایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے، اور ہر اس بات سے روکنا جس سے اللہ نے روکا، اس بات سے امت کو روکنا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ غلط کام ہے. تو سب سے بہترین جو امر بالمعروف کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا ذکر کرتا، لوگوں کو سرکار کا ادب سکھانا، ناموس رسالت پر بات کرنا، من سب نبیًا فاقتلوہ کی صدائیں بلند کرنا. کہ کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک سزا ہے، کیا ہے؟ سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. دیکھیں امیر المجاہدین کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا سعد حسین ندوی صاحب نے صرف ایک صدا بلند کی ہے، پتہ آپ کو؟ نہتہ بندہ، اندازہ کریں، کوئی آرمی نہیں، کوئی فوج نہیں ساتھ، کوئی عدالت نہیں ساتھ، نہتہ آدمی کیا صدا بلند کر رہا ہے؟ من سب نبیًا فاقتلوہ. تو اندازہ کریں کفار جو ہے نا وہ لرز اٹھے ہیں. انڈیا کے اگر آپ چینلز اٹھائیں تو وہ چیخ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ بات کر رہا ہے، کون سی بات کر رہا ہے؟ اس زمانے میں، اس ملک میں، پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہم تباہیاں پھیلا رہے ہیں، اور یہ ہمارے قتل کی بات کر رہا ہے، یہ دلی پر حکمرانی کی بات کر رہا ہے. تو آپ نے یہ بات کی نا، غزوہ ہند تو ہونا ہی ہے. یہ جس طرح کی تم حرکتیں کر رہے ہو، اگر حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آ گئے تو پھر دلی تو ایسی معمولی سی بات ہے. دلی کو حاصل کرنا، ممبئی کو حاصل کرنا مسلمانوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. شکر کرو کہ ابھی ہم تمہیں کچھ کہتے نہیں ہیں. سیاستدان ایک طرف ہو جائیں گے، پھر اندازہ کریں، سیاستدان ساری چیزیں پھر ایک طرف ہو جائیں گی. پھر جب آقا کے غلام باہر نکلتے ہیں نا، اور جب جہاد کے لیے باہر نکلتے ہیں، پھر وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے نکلتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، ایک دھرنا لوگوں نے وہ بھی دیکھا کہ جہاں پہ 29 جان نثار شہید ہوئے، اور وہ بھی لوگوں نے دیکھا ایک گولی چلی تو واپس بھاگ گئے. لوگوں نے وہ بھی چیزیں دیکھی کہ آج لوگ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جلسے نکال لیتے ہیں، اور اس کے لیے توجیہات بھی نکال لیتے ہیں، بڑی بڑی کہانیاں بھی گھڑ لیتے ہیں. لیکن جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے، اور نہیں جی نہیں، ذرا ٹھنڈا ہونا چاہیے بندے کو. ٹھنڈا کیا ہونا چاہیے یار؟ نہیں جی نہیں، بڑی مصلحت سے کام لینا چاہیے. اندازہ کرو جب فتح مکہ ہوا تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے 3 لوگوں کی قتل کا حکم دیا، تینوں گستاخ رسول تھے. تو ایک بندہ تو ایسے تھا، خانہ کعبہ اور اس کا غلاف ساتھ ہی لگے ہوتے ہیں نا، اس کے درمیان میں کھڑا تھا. وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کھڑا تھا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ تو خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے کھڑا ہے، جو حرمت والی جگہ ہے، جہاں قتل کرنا، کسی کو نقصان دینا حرام ہے. فرمایا اس کو یہاں سے بھی پکڑ لو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے. کیونکہ جو رسول کا گستاخ ہوتا ہے وہ اللہ کا بھی گستاخ ہی ہوتا ہے. کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے ہی بھیجے ہوئے نبی کی گستاخی کر رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کی بھی گستاخی کر رہا ہے. بار بار اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو تنگ کرتے ہو.
تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیں نقصان پہنچانے کے لیے تو سارے ظاہری جسم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تو ظاہری جسم سے پاک ہے، نور علی نور، لیکن فرمایا محبوب کو نقصان پہنچانا، اللہ کو نقصان پہنچانا۔ محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا ہے۔ محبوب کے ساتھ بے ادبی کرنا، ایسے نہ پکارو میرے محبوب کو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وہ ادھر آ، وہ بھائی نہیں، فرمایا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم، اے نوح، اے عیسیٰ، اے موسیٰ، ایسے کر لو، موسیٰ ایسے کر لو، اے عیسیٰ ایسے کرو۔ یحییٰ نے ایسا کیا۔ جب محبوب کی شان آتی ہے تو میرے کملی والے نے ایسا کیا۔ میرے محبوب، مجھے محبوب کی چادر، اندازہ کرے چادر سے اتنا پیار ہے، یا ایھا المدثر، مدثر والے پیارے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اندازہ کرے حسین مکھڑے والے، الم نشرح لک صدرک۔ دیکھیں حضور کے سینے مبارک کو کیسے بلایا جا رہا ہے۔ حضور بات فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ محبوب جو آپ بات کرتے ہو میں ہی تو بات کرتا ہوں۔ محبوب آپ کنکریاں پھینکتے ہیں اپنے دستے مبارک سے، پھینکی تو اصل میں نے تھی۔ اندازہ کر لیں کتنی بڑی بات ہے۔ تو پھر اس لیے تو علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی بولے نا، یاد ہونا چاہیے نا، کچھ چیزیں تو یاد ہونی چاہیے، آپ کسی کو بتا سکیں کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، مطلب سب کچھ تو وہی ہے، سب کچھ تو وہی ہے، پھر کہاں ہم بھاگے پھر رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ میرا آپ کا اور جو ساتھی یوٹیوب کے ذریعے فیس بک کے ذریعے سن رہے ہیں ان سب سے بھی گزارش ہے کہ یہ پیغام آپ سب پہنچائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ ورکنگ کا دور ہے، جہاں پہ یہ دجالی میڈیا، سو کالڈ دجالی میڈیا، جو کتے کے مرنے کی خبر تو لگا دیتا ہے، جو ایک ایکٹر جس نے ساری عمر غلط کام کیے اس کی خبریں تو بڑے اچھال اچھال کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کے مرنے کی خبریں، یا کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو یا کسی کی شادی ہو جائے تو 100 چیزیں اس کی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دجالی میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے، جب کوئی بے ادبی کرے وہاں پہ سانپ سونگھ جاتا ہے، وہاں پہ جب کوئی حضور کا نام لے کے باہر جلسہ کرے تو جناب یہ امن کو خراب کر رہے ہیں۔ تو امن کو اصل میں آپ خراب کر رہے ہیں، امن کے دشمن تو اصل میں آپ خود ہیں، کہ جب آپ بد امنی پھیلاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر چھریاں چلاتے ہیں بے ادبی گستاخی کر کے۔ آپ کے بھائی ملک کو کچھ کہا جائے تو آپ تو جناب فوراً سے پہلے کورٹ مارشل کر دیتے ہیں، اس کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ جناب ہمارے ملک کے خلاف، قانون کے خلاف تم نے ایک قدم اٹھا دیا، بھائی اس سے کوئی آپ کو ماں باپ مر جاتا کیا؟ ایک قدم ہی تو اٹھایا نا قانون کے خلاف، ایک اشارہ توڑ دیا گاڑی سے، جناب فلانا کام کر دیا۔ نہیں، تم نے میرے ملک میں آ کے غیر قانونی کام کیا تو نکلو بھائی۔ تو جس طرح آپ کو غیر قانونی کام ناپسند ہے، اسی طرح ہمیں 295C کا قانون بھی پسند ہے، اور یہ مسلمانوں کی جان ہے۔ من سب نبیًا، آواز تو نکالے نا، ایسے آواز نکالے کہ جو مخالفین ہیں ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل ہل جائیں۔ اندازہ کریں، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا ہو، من سب نبیًا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ یہی نعرے ہم نے کرنے بھی ہیں، لگانے بھی ہیں، لگوانے بھی ہیں، اور جو ہمارے زندگی زندیق ہیں اور مرتد قسم کے لوگ ہیں ان کو اپنے آقا کی شان بتانی بھی ہے کہ یہ دیکھو میرا رب خود اپنے محبوب کی شان قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ ذرا قرآن کھول کے تو پڑھو، بے ادبوں اور گستاخوں سے
کہ دیکھیں نا کہ ان لوگوں کی خود کی اپنی اوقات نہیں ہوتی. اگر تم پاکستان کے اتنی ہو نہیں تمہیں پسند تو چھوڑ دو نا پھر ہمارا ملک، نکل جاؤ. یہ تو بنا ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے. یہ تو بنا ہی اللہ اور اس کے، دیکھیں نا کتنے دنیا میں ملک بنے ہیں. کوئی زبان کی بنیاد پر بنا، کوئی عقیدے کی بنیاد پر بنا، کوئی کسی حوالے سے بنا، کوئی گوروں کا کوئی کالوں کا بنا. لیکن پاکستان وہ ملک ہے جو بنا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا. تو پھر یہاں پر ذکر ہوگا تو صرف آقا کا ہوگا، عزت ہوگی تو صرف آقا کی ہوگی. آقا کی عزت کے سامنے کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی درباری مولوی کی، کسی درباری پیر کی، کسی عالم، کسی نعت خوان، کسی پروفیسر، کسی جج، کسی جرنیل کی، کسی بھی کوئی اوقات نہیں، کوئی عزت نہیں. عزت ساری صرف حضور کی ہے. عزت ساری صرف حضور کی ہے، نہ میری نہ آپ کی. اگر دیکھیں آپ سوچیں ذرا، اگر حضور کی عزت نہیں تو ہم کس بات کے عالم، کس بات کے مسلمان اور کس بات کے پیر؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح ہے؟ تو آپ سب کی مسلمان ہونے کے ناطے ڈیوٹی سب کی ہے، صرف عالم یا پیر کی ڈیوٹی نہیں ہے. ہر نعت خوان، ہر پروفیسر، لیکچرار، ڈاکٹر، انجینئر، ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ بہن ہے، بھائی ہے، ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے اپنے حلقہ احباب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ زندیق کیا ہوتا ہے اور مرتد کیا ہوتا ہے اور کافر کیا ہوتا ہے. اس کی پہچانیں لوگوں کو بتائیں. کہیں یہ نہ ہو کہ بے ادب اور گستاخوں کے پیچھے لگ کے آپ بھی مرتد ہو جائیں. اچھے بھلے مسلمانوں کے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان سے پھر جائیں جا کے، اور چند ایک دو ٹکے کے لوگوں کے کہنے پر آپ جناب صاحب مسلمانوں کے دشمن ہو جائیں، اپنی مسلمان بھائی بہنوں کے دشمن ہو جائیں. اندازہ کریں آپ ایک اس لیڈر کے پیچھے اپنے چاچوں کو، ماموں کو، اپنے کزنوں کو، اپنے محلے داروں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جس لیڈر سے آپ نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا اور اس کو پتہ بھی نہیں آپ کدھر رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے جی میرا فلانا لیڈر ہے، میرا جی فلانا لیڈر ہے، پی پی پی، کوئی نون لیگ، کوئی کاف لیگ، کوئی پی ٹی آئی. اور بھائی سب کے لیڈر صرف میرے آقا ہے اور کوئی نہیں ہے. سب کے لیڈر صرف خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تمام انبیاء کے بھی سردار جو ہیں وہ صرف حضور ہیں. تمام مخلوقات سے افضل اور اعلیٰ صرف حضور ہیں.